بسم الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلو علیہ۔ آج ہم جس بات کو پڑھیں گے اور جس پر بات ہوگی فتنوں کے باب میں، کیونکہ صحابہ اکرام علیہم رضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اکثر خیر کی بات پوچھتے رہتے ہیں، نیک اعمال کی بات، دنیاوی اور اخروی فراغی، آئندہ کی فتوحات، اسلام کا مستقبل، تاکہ وہ اس پر خوشی اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ مگر حضرت حذیفہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام سے جب بھی عرض گزاری کرتا تو میں شر کی باتیں پوچھتا تاکہ اس سے بچا جا سکے، فتنوں کے حوالے سے عرض گزاری کرتا تاکہ اس سے بچا جائے۔ اور اسی لیے وقت کی ضرورت یہ ہے کہ ہم آج اپنی اولادوں کو ان فتنوں سے آگاہ کریں، نبی علیہ السلام کے فرامین کی روشنی میں، کہ اب جو فتنے بپا ہو رہے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے ان کی نشاندہی کی اور ترغیب دی جائے کہ ان سے بچا جائے، ان سے بچنے کی تدابیر اختیار کی جائیں۔ حضرت حذیفہ پاک کہتے ہیں کہ میں بھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اسی لیے یہ عرض کرتا، یا رسول اللہ ہمیں بتا دیجئے آئندہ کیا فتنے آئیں گے، کیا شر آئے گا، تاکہ اس سے بچا جا سکے، اس سے بچا جا سکے، اس سے بچنے کی تدبیر کی جا سکے۔ تو حضرت حذیفہ پاک کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے خیر کے بارے میں پوچھا اور شر کے بارے میں بھی پوچھا، دونوں چیزوں کے بارے میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ خیر کیا ہے، شر کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم پہلے جہالت میں تھے، یعنی شر میں تھے، حضور علیہ السلام کے آنے سے پہلے بتوں کی پوجا کرتے تھے، جہالت کا ماحول تھا، قتل و غارت گری کا ماحول تھا، انسان کو انسان کی تمیز نہیں تھی۔ پھر اللہ رب العالمین ہمارے پاس خیر لایا، یعنی خیر کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی، آپ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے خیر بن کے تشریف لائے، آپ کی برکت سے ہمیں ایمان نصیب ہوا، تقوی نصیب ہوا، طہارت نصیب ہوئی، انسان کو مقام انسانیت کا پتہ چلا۔ تو عرض کرتے یا رسول اللہ پھر ہمارے پاس خیر آیا، تو پھر عرض کرتے یا رسول اللہ اس خیر کے بعد کوئی شر ہوگا؟ یہ جو زمانہ ہے بہترین زمانہ ہے، حضور نے فرمایا بہترین زمانہ میرا زمانہ، یا قرون اولا صحابہ کا زمانہ، بہترین زمانہ کائنات کے بہترین انسانوں میں سے بہترین انسان نبی علیہ السلام کے اصحاب ہیں، اور کائنات کے سب سے بہترین انسانوں میں سے بطور انسان سب سے بہتر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اب صحابی نے یہ اندیشہ جو ظاہر کیا، یا رسول اللہ یہ خیر تو آ گیا، آپ کی برکت سے ایمان مل گیا، اسلام قائم ہو گیا، عدل و انصاف قائم ہے، اللہ کے قانون اللہ کی زمین پر نافذ ہے، اس کے بعد کچھ شر آئے گا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں شر آئے گا، اس کے بعد شر ہوگا، یعنی شرارتیں ہوں گی۔ اب اس شر کو بعض علماء نے لکھا کہ وہ شر کیا تھا، کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں جب خارجی لوگ اٹھے اور سیدنا عثمان غنی کو شہید کر دیا، فرمایا ایک شر یہ بھی تھا، حضور علیہ السلام نے اس شر کی طرف بھی اشارہ کیا کہ میرے بعد ایسے ماحول پیدا ہو جائے گا اور ایسا شر آئے گا، اور اس شر سے بچنا۔ اور پھر واقعتاً کہ وہ لوگ اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے کہ جو لوگ اس صحنے میں ملوث نہیں ہوئے، کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم قطرے عثمان میں شامل نہیں ہوئے،
اور وہ لوگوں کا بھیانک انجام ہوا جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں ملوث ہوئے۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ، اس شر کے بعد پھر کوئی خیر آئے گی؟ حضور نے فرمایا ہاں، اس کے بعد خیر آئے گی، مگر وہ خیر کیسی ہوگی؟ حضور فرماتے ہیں کہ وہ خیر میں پھر دھواں ہوگا، کدورت ہوگی، نفرت ہوگی۔ خیر تو آئے گی مگر اس خیر کے اندر نفرتیں اور کدورتیں ہوں گی۔ اور مفسرین اور محدثین نے اس بات کا اشارہ کیا کہ حضرت عثمان غنی کے بعد خیر حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کی صورت میں آئی ہے۔ جو خیر آئی وہ حضرت مولا کائنات کی صورت میں آئی، مگر اس خیر میں جو حضور نے فرمایا کہ کدورت ہوگی، نفرتیں ہوں گی، تو اس کے اندر پھر حضرت مولا کائنات کے مخالفین ہیں، خارجی لوگ ہیں جنہوں نے حضرت مولا کائنات پر نعوذ باللہ من ذالک عجیب عجیب فتوے داغے، لعن طعن کیا۔ یعنی وہ خیر تو ہوگی مگر اس میں دھواں ہوگا، کدورت ہوگی، نفرت ہوگی۔ اور پھر صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، اس کے بعد؟ فرمایا پھر بھی شر ہوگی۔ فرمایا پھر کوئی خیر؟ حضور نے فرمایا ہوگی۔ تو علماء کہتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کا وہ زمانہ، اور صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کدورت کیا ہے؟ جو حضور نے فرمایا کہ وہ خیر تو آئے گی مگر اس میں کدورت بھی آئے گی، کدورت کیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ قوم میرے طریقے کے خلاف طریقہ اختیار کرے گی، یہ ہے کدورت۔ میری عادت کے خلاف عادت قبول کرے گی، جو میرا طریقہ ہوگا اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ میرے طریقے کے خلاف مطلب کیا ہے؟ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ اور حضور کا زمانہ کیا ہے؟ عدل و انصاف کا زمانہ، محبت کا زمانہ، اسلام کے نفاذ کا زمانہ، فتوحات کا زمانہ، انسانی حقوق کا زمانہ۔ یہ حضور علیہ السلام کا زمانہ ہے کہ جس انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کے اندر عدل و انصاف قائم تھا، مدینی کے اندر جس طرح اسلام کی حکومت قائم تھی، تو فرمایا کہ پھر جب وہ خیر آئے گی اس کے اندر کدورت یہ ہوگی کہ قوم میرے طریقے کے خلاف کرے گی، میرے طریقے کو چھوڑ دے گی۔ وہ کون سا طریقہ؟ امیر کی اطاعت نہیں کرے گی، جو کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس کی اطاعت سے بھاگے گی، اور لوگ اس کو قبول کر لیں گے، جو خلاف عادت ہوگی اس کو لوگ قبول کریں گے۔ اور فرمایا کہ ان کی بعد باتیں اچھی پاؤ گے، بعد بری۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، خیر کے بعد شر ہوگی؟ فرمایا ہاں، دوزخ کے دروازے پر بلانے والا جو دوزخ کی طرف ان کی بات مانیں گے اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کے بعد شر یہ ہوگی، ایسے لوگوں کو دوزخ کی طرف بلایا جائے گا، ایسے اسباب پیدا کر دیے جائیں گے کہ جو اعمال کرنے کے بعد لوگ جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ تو یہ اس کا معنی ہے یہاں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دوزخ کے دروازے پر بلانے والا جو دروازے کی طرف ان کی بات مانے گا اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ برائی کو رائج کریں گے، اسباب پیدا کر دیں گے، پھر لوگ ان کے بہکاوے میں آ جائیں گے۔ ایک معنی یہ۔ دوسرا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت اور سنت کے خلاف کام کیا جائے گا اور لوگ پھر اس سے متاثر ہو کر وہ عمل شروع کر دیں گے۔ تو گویا کہ جس نے حضور کے دین کے خلاف کوئی کام شروع کیا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ تو دوزخ میں جائے گا، اور جو بندہ اس کی آواز پر لبیک کہہ رہا ہے وہ بھی اس کے ساتھ جہنم میں چلا جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو آگاہ فرما دیا کہ لوگوں، میرے طریقے کے خلاف لوگوں کے پیچھے نہ چلو، جو میرے طریقے کو چھوڑ دے، میری سنت کو چھوڑ دے۔ اور آگے اسی حدیث پاک کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عرض کی یا رسول اللہ، ان کی کوئی علامت بتا دیجئے۔ کن کی علامت؟ کہ جو لوگوں کو دوزخ کی طرف بلائیں گے،
ان کی کوئی علامت بھی ہوگی، کوئی نشانی ہوگی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی نشانی بیان کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہمارے گروہ سے ہوں گے، یعنی انسان ہوں گے، مسلمان ہوں گے، ہماری زبان میں کلام کریں گے، عرب کے رہنے والے ہوں گے، عربی زبان میں بات کریں گے۔ یعنی یہ وہ بات گویا کہ آج جو کچھ علماء سو یا ایک انسان کے لباس میں پہنے ہوئے شیاطین یا یوں سادہ لفظوں میں کہہ دیں کہ بظاہر دیندار لوگ اس لباس میں پہن کر لوگوں کے سامنے دین کے نام پر ان کو شریعت کے خلاف چیزیں سکھائیں گے اور ان کے دماغوں میں ڈال دیں گے، ان کے دماغوں میں یہ ڈال دیں گے۔ تو صحابی کہتے کہ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر میں یہ پاؤں تو مجھے آپ کیا حکم فرماتے ہیں؟ اگر میں ایسا زمانہ پاؤں جس زمانے میں فتنے ہی فتنے ہوں، جہاں پر قتل و غارت گری ہو، جہاں پر دین نام کی کوئی چیز نہ ہو، تو یا رسول اللہ میرے لیے حکم کیا ہے؟ تو آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے امام اور جماعت کے ساتھ رہو۔ عرض کی یا رسول اللہ اگر امام نہ ہو، لوگ فرقوں میں بٹ جائیں، تو حضور نے فرمایا تمام فرقوں سے الگ رہنا، اگرچہ اس طرح ہو کہ تم کسی درخت کی جڑ دانتوں سے پکڑ لو حتیٰ کہ اس حالت میں تجھے موت آ جائے۔ یہ آخری بات حضور نے اس حدیث میں بیان کی۔ حذیفہ کہتے حضور نے کہا اگر ایسا ماحول بپا ہو جائے کہ جہاں حق اور باطل کی تمیز ختم ہو جائے تو اپنا ایمان بچانے کے لیے تمہیں لکڑی اور گھاس بھی کھانا پڑے۔ اور ایک معنی اس کا یہ ہے کہ تم پھر اس بستی کو چھوڑ دو جہاں فتنے بپا ہوں، جہاں حکومت بھی ظالموں کی ہو، جہاں پر ظلم و ستم عام ہو رہا ہو، جہاں اسلام کی بغاوت کی جا رہی ہو۔ اگر تم اس کے خلاف لڑ نہیں سکتے، اس کے خلاف کھڑے نہیں ہو سکتے، تو پھر فرمایا کہ تم جنگل میں نکل جاؤ، اپنے ایمان کو بچا لو، درخت کی جڑ دانتوں سے پکڑ لو تاکہ اس حالت میں تمہیں موت آ جائے، مضبوطی کے ساتھ دین کے ساتھ چمٹ جاؤ۔ اس حال میں تمہیں موت آئے، جیسے قرآن پاک نے کہا اس حال میں موت آئے کہ تم مسلمان ہو، اسلام کی حالت میں تمہیں موت آنی چاہیے۔ اور بخاری مسلم کے جب روایت بیان کی، اسی روایت کو جب بخاری مسلم میں روایت نقل کیا، یہ میں نے جو پڑھی یہ آپ کے سامنے مشکات شریف کی حدیث پڑھی ہے، لیکن بخاری شریف میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے، مسلم شریف کے اندر بھی، مگر وہاں اتنے الفاظ ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد ایسے پیشوا ہوں گے جو نہ تو میری سنت اختیار کریں گے نہ طریقے پر چلیں گے۔ ایسے پیشوا آ جائیں گے کہ جو ہوں گے بظاہر امت کے پیشوا، امام ہوں گے، مولوی ہوں گے، پیر ہوں گے، مشائخ ہوں گے، ایک کثیر تعداد لوگوں کی ان کے پیچھے ہوگی، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری سنت کو وہ خود بھی اختیار نہیں کریں گے اور نہ میرے طریقے پر چلیں گے، لوگوں کو بھی نہیں چلنے دیا جائے گا۔ اور آج آپ کے سامنے آج جو کچھ ہو رہا ہے، آقا علیہ السلام نے تو 14.5-15 صدیاں پہلے اس بات کا حکم فرما دیا اور اس فتنے سے آگاہ کر دیا کہ ایسے لوگ ہوں گے جو بظاہر قوم کے پیشوا ہوں گے، مگر حقیقتاً دین کے ساتھ ان کا تعلق کوئی نہیں ہوگا، اور ان میں کچھ لوگ اٹھیں گے جن کے دل شیاطینوں کے دل ہوں گے، انسانی جسموں کے اندر ان کے دل شیطانوں کے دل ہوں گے، جسم انسانی ہوں گے، دماغی طور اور دل ان کے شیطانوں کی اماجگاہ ہوں گے۔ وہ ایسی ایسی باتیں گھڑ دیں گے اور اس کو دین بنا کے پیش کر دیں گے جس کا سنت رسول سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ تو گویا کہ یہ فتنہ جو بپا ہے، نبی علیہ السلام نے اس کو محدثین نے اس حدیث کو کتاب الفتن کے اندر لکھا ہے کہ گویا کہ یہ ایک فتنہ ہے حضور کے دین کے خلاف، کہ جو اپنی طرف سے چیزیں گھڑ کے پیش کر کے ان کو داخل کرتے ہیں دین میں، اور لوگ پھر سمجھتے ہیں کہ دین یہ ہے، حالانکہ وہ دین نہیں ہوتا،
وہ خود بھی نبی علیہ السلام کی سنت سے دور ہوتا ہے، لوگوں کو بھی دور کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا جب کوئی عالم دین پھسلتا ہے ایک قوم پھسل جاتی ہے۔ اس لیے جس سے تم نے دین لینا ہے وہ ایسا ہونا چاہیے جس نے خود دین پڑھا ہو، جو سنت پر چلنے والا ہو۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں حضور علیہ السلام کی سنت کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ کریم ہمیں ہر شر سے محفوظ فرمائے، اور اللہ ہر خیر ہمیں عطا فرما دے۔